السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، ایسی ویران جگہیں جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو اور رات کو وہ جگہیں ویرانیت اور خوفناک اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہوں، ایسی ہی جگہوں پر جنات کے مسکن ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان غلطی سے کسی ایسی جگہ پر چلا جائے تو اکثر ایسے دل دہلا دینے والے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک وحشت ناک اور خوفناک واقعہ عمر نے ہمیں حیدرآباد سے بھیجا ہے۔ عمر کا یہ خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عمر ہے، میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں BCS کے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم 5 دوستوں نے مل کر جلدی سے آگے موجود ایک پکنک پوائنٹ پر گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ، ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کینچر جھیل کی بیک سائیڈ ہے۔ نیشنل ہائی وے سے اتر کر کافی کچے راستوں سے گزر کر یہاں پہنچا جاتا ہے۔ یہ ایک کافی الگ تھلگ پکنک پوائنٹ ہے جس کا کافی کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمارا ایک دوست پہلے یہاں گھوم کر گیا تھا، اس نے ہم سے یہاں کی بہت تعریف کی تھی، تو اب ہم 5 دوستوں نے مل کر یہاں گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم تقریباً دوپہر میں حیدرآباد سے نکلے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا ہم شام تک وہاں پہنچ جائیں گے، رات وہیں ہٹ میں گزارنی تھی۔ ہم سب دوست بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ اس رات کو کافی تیز بارش کی فورکاسٹ بھی تھی۔ ہم سبھی دوستوں کی بھرپور خواہش تھی کہ ہماری اس پکنک میں ہمیں بارش مل جائے تو مزہ ہی آ جائے، کیونکہ ہم 5 دوست رین لور تھے۔ ابھی ہم نیشنل ہائی وے پر ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب کا تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا۔ جب ہم نیشنل ہائی وے سے جمبھیر جانے کی طرف مڑے تو بارش کافی تیز ہو گئی تھی۔ مزہ تو ہمیں بہت آ رہا تھا، لیکن اب اندھیرا ہو گیا تھا، اور ہم جس راستے پر جا رہے تھے یہاں دور دور تک سناٹا اور ویرانہ تھا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے ہم کافی سلو گاڑی چلا رہے تھے۔ ایک دم سے ہماری گاڑی کے آگے ایک کالی بلی آئی۔ میرا دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے فوراً بریک لگا دی۔ یہ بلی عام بلیوں کی نسبت سائز میں کافی بڑی تھی اور بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس بلی پر ہم نے دھیان نہیں دیا۔ ہماری گاڑی کے آگے سے وہ اس طرح سے گزر گئی جیسے ہم وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اس بلی کے ہمارے آگے سے گزرتے ہی ہماری گاڑی کی لائٹس فلیکچویٹ ہونے لگی اور ہمارے فون جس پر GPS میپ لگا ہوا تھا وہ موبائل ایک دم سے بند ہو گیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ کسی دوسرے موبائل پر بھی گوگل میپ آن نہیں ہو رہا تھا، یہاں پر سگنل موجود نہ تھے۔ بالآخر جو میپ پر ہم نے راستہ دیکھا ہوا تھا، ہم نے وہی راستہ اپناتے ہوئے اس پر چلنا شروع کر دیا، لیکن اب ہمیں یہ راستہ اور یہ ماحول بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ مکمل رات ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے ہم کافی زیادہ سلو چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ ہمارے اندازے کے مطابق ہم نے شام 5 بجے تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا تھا۔ لیکن اب رات ہو گئی تھی اور ابھی بھی ہم راستے میں تھے۔ چاروں طرف ویرانیت اور خوفناک اندھیرا تھا۔ کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں راستے کا پکا پتہ نہ تھا، کیونکہ ہمارا گوگل میپ بند ہو گیا تھا
کافی دیر سے سفر کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یار ہمیں سفر کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تو ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا، کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں آ گئے۔ میرے دوست نے کہا، یار میں نے راستہ تو دیکھا تھا اپنے حساب سے، لیکن واقعی دیر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی بھی دور دور تک بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اب ہماری ایکسائٹمنٹ خوف میں بدلنے لگی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ہم شاید راستہ بھٹک چکے تھے۔ پھر ہمیں چھوٹا سا مکان نظر آیا، یہاں 10-12 کچے مکان بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا دوستو یہاں رک کر پتہ معلوم کر لیتے ہیں۔ میری بات سب دوستوں نے مان کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جو دوست کہہ رہا تھا اس نے ایک گھر کے آگے گاڑی روکی اور کہا، تم لوگ یہی رکو، میں ذرا راستے کا پوچھ کر ابھی آتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے دوست نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں پر ہمارا دوست کسی سے باتیں کر رہا تھا، لیکن ہمیں اور دوسرا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے ہمارا دوست باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر ملنے کے بعد ہمارا دوست واپس آیا اور اس نے کہا، یہاں پر کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر آ گئے ہو۔ اس نے کہا کہ اس بزرگ نے مجھے بتایا ہے کہ جمبیر یہاں سے بہت دور ہے۔ اس نے ہم باقی سب دوستوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر کہا کہ بتاؤ کیا کریں، گوگل میپ بھی نہیں چل رہا۔ میں نے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، رات یہیں گزار لیتے ہیں، پھر صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ صبح یہاں سے کسی سے راستہ پوچھ لیں گے یا کسی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باقی سب دوستوں نے میری بات کی تائید کی اور پھر ہم لوگ سب اتر کر نیچے آئے اور اس گھر کی طرف گئے۔ ان سے پوچھے کہ اگر یہاں جگہ ہے تو ہمیں یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دیں۔ اب ہم اس گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بستی میں لائٹ بالکل نہ تھی، ہر طرف خوفناک اندھیرا اور ایک عجیب سی پر اسراریت تھی یہاں پر، اور ہمیں کچھ الگ سی فیلنگ آ رہی تھی۔ ہم نے اس گیٹ پر دستک دی لیکن کوئی گیٹ نہیں کھول رہا تھا۔ خود بخود وہ گیٹ کھل گیا لیکن اندر کوئی موجود نہ تھا۔ ہم نے کہا، سنیں کوئی ہے اندر گھر میں؟ بابا جی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی ہمیں کوئی نظر آ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی کافی تیز ہو رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ بابا جی کہاں غائب ہو گئے تھے جن سے ابھی ابھی ہمارے دوست نے راستہ پوچھا تھا۔ پھر ہم نے ایک غلط حرکت کر دی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہمارا ایک دوست اس گھر میں داخل ہوا اور پھر ہم اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئے۔ ابھی ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ہمیں باہر سے بہت تیز اور کافی زیادہ بلیوں کے گھرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ آوازیں ماحول کو بہت زیادہ ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ بلیاں مل کر ہماری طرف آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً باہر نکل کر دیکھا اور بہت ساری بلیاں جو بہت زیادہ خوفناک تھیں اور ان کے آگے سے کافی بڑے بڑے دانت تھے، وہ سب ہماری طرف دیکھ رہی تھیں اور بہت خوفناک طریقے سے ہمیں گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے دوستوں سے کہا، یار جلدی سے باہر آؤ، دیکھو یہ کیا خوفناک منظر ہے۔ وہ سب جلدی باہر آئے اور یہ سارا خوفناک منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ اتنے میں ایک دم سے کافی لمبے اور خوفناک ہیولے نظر آئے۔ بجلی کی روشنی میں ہمیں یہ ہیولے نظر آئے۔ یہ اتنے خوفناک تھے کہ ہم پانچوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ پھر فوراً ہی ان بلیوں کی آوازوں کے ساتھ کچھ اور عجیب و غریب خوفناک جانوروں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں جو کہ بہت ہی زیادہ ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ہم سب خوف کی وجہ سے لرز گئے اور پھر گاڑی کی طرف بھاگے۔
گاڑی میں بیٹھ کر ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اتنے میں دوبارہ کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ وہ کالے ہیولے ہماری گاڑی کے قریب سے قریب تر آتے گئے۔ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے خوفناک طریقے سے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور کہا جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس دفعہ جیسے ہی میرے دوست نے اگنیشن دیا تو گاڑی فوراً سے سٹارٹ ہو گئی۔ میرے دوست نے فل ایکسیلیٹر دیا اور ایک دم سے گاڑی کو سپیڈ میں بھگا دیا۔ گاڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے ایک خوفناک ترین کالا چہرہ جو تقریباً ہماری گاڑی کے ہی برابر تھا، ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس خوفناک چہرے کی بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ اتنا خوفناک ترین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ اس خوفناک چہرے کے ہماری گاڑی کے سامنے آتے ہی نہ جانے کس چیز سے ہماری گاڑی کافی زوردار طریقے سے ٹکرائی اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن نکل آیا تھا، اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے باقی چاروں دوست ابھی تک بے ہوش پڑے تھے، یعنی ہم سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا، میں نے سب کو گھبرا کر جلدی سے اٹھایا اور جب سب ہوش میں آئے ہم سب نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تو دن نکل آیا تھا، بارش بھی رک چکی تھی۔ ہم لوگ نہ جانے کیسے بے ہوش ہو گئے تھے، ہمارے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، گاڑی بھی صحیح سلامت تھی۔ ہماری گاڑی کے آگے کوئی ایسی چیز بھی موجود نہ تھی جس سے کہ ہماری گاڑی ٹکرائی ہو، اور دور دور تک اس گاؤں کا نام و نشان نہ تھا جو رات کو ہمیں یہاں نظر آیا تھا۔ ہم حیران تھے کہ ہماری گاڑی اتنی دور تو نہیں گئی تھی۔ ہم بس گاؤں سے آگے ہی نکلے تھے، تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ایک دم سے گاڑی کے آگے وہ خوفناک چہرہ آ گیا۔ رات کے وہ تمام مناظر جب دوبارہ ہمیں یاد آئے تب میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوفناک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا یار جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو، یہاں سے آگے چلو۔ فوراً میرے دوست نے اگنیشن دیا، گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بستی جو ہم نے رات کو دیکھی تھی کوئی عام بستی نہ تھی، یہ ضرور جنات کی بستی تھی جو صبح ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ ہم بس سیدھے سیدھے چلتے جا رہے تھے، ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ پکنک تو ہم سب بھول گئے تھے، ہم بس اب گھر جانا چاہتے تھے۔ ہم کچے پکے راستوں پر چلتے رہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں کوئلے کی کان نظر آئی اور وہاں پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ انہیں ہمیں دیکھ کر کچھ جان میں جان آئی۔ ہم نے ان سے پوچھا ہمیں حیدرآباد جانا ہے، ہمیں راستہ بتا دیجیے۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا وہ سامنے تھوڑا دور جا کر آپ کو ریل کی پٹری نظر آئے گی، وہاں سے آپ سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیے گا، بس پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے جائیے گا، آپ حیدرآباد کے ہائی وے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آخر کار ہائی وے پر آ گئے۔ حیدرآباد پہنچ کر ہم سب سے پہلے عالم صاحب کے پاس گئے کیونکہ ہم سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے عالم صاحب کو اپنے ساتھ رات کا گزرا سارا واقعہ بتایا۔ عالم صاحب نے کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں بتایا تم جنات کی بستی میں چلے گئے تھے اور تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم بغیر اجازت کمرے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اگر تم ان سے اجازت طلب کرتے تو ممکن تھا وہ تمہیں رات گزارنے کی اجازت بھی دے دیتے، کیونکہ تم بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہوئے، اس لیے انہوں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے اس طرح تمہیں ڈرانا چاہا۔ وہ چاہتے تو تمہیں کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ تمہیں صرف سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ہم سب پر دم کیا اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی ایسے ویرانوں میں رات میں سفر نہ کرنا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ
کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔